شاید دنیا میں ہر طرف کرکٹ ہو رہی ہے, صرف پاکستان نیوزی لینڈ دو سائڈ ہے ابھی جن کا بریک چل رہا ہے. آسٹریلیا کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹنگ کنٹینیوسلی ڈکلائن کی طرف چل رہی ہے, اور بیٹنگ کا ٹیلنٹ ان کے پاس وہ لاسٹ جو ہم دیکھتے آئے ہیں ہسٹری, وہ ہیڈن, گلکرسٹ اور پونٹنگ وغیرہ وہ اب ڈکلائن کا شکار ہے, اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ ٹریپ میں آ رہے ہیں. سروائیول ان کا اگر چل رہا ہے تو ان کے بالنگ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, ابھی بھی مچل سٹارک, پیٹ کمنز اور جو ہیزل ووڈ ہے وہ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دے رہے. تو آپ نے جو میچ دیکھا ہوگا, جیت تو گیا آسٹریلیا, لیکن ویسٹ انڈیز اگر کیچز کوڈ ہیو بین گریبڈ تو سینیریو کوڈ ہیو بین ڈفرنٹ فار دیم. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیسا میچ دیکھا؟ نہیں, بہرحال ویسٹ انڈیز نے آغاز میں تو تھوڑا سا ہلا دیا تھا جی, اور شاید پہلی اننگ کے اندر 10 رنز کی لیڈ بھی لے لی تھی, لیکن اس کے بعد ہم جب ان کو دیکھ رہے تھے نا آخری اننگ میں, چوتھی اننگ کے اندر جب وہ کھیل رہے تھے, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو وہ جو ٹیل نے آ کر وہ جو چوکے چھکے مار دیے نا, تو اس سے اسکور جو ہے وہ 100 سے اوپر چلا گیا, ادروائز تو وہ 60-70 کے اندر ہی آؤٹ ہو رہے تھے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت آسٹریلین بالنگ جو ہے نا وہ واقعی ہی جس کو کہنا چاہیے پوری دنیا کی جو بیسٹ بالنگ ہے نا پیس, ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن یہ ایسی ٹیم ہے جن کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ بھائی ان کی جو بیٹنگ ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, وہ وقتی طور کے اوپر ضرور ہو جاتا ہے, لیکن ان لوگوں کا سب کا کم بیک جو ہے نا وہ بڑا شاندار اور بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ نہیں ہماری طرح سے نہیں کہ اگر گرے تو پھر گرتے چلے گئے, کھائی کے اندر چلے گئے, ایسا نہیں ہے. انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر ہماری بیٹنگ جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہو رہی تو اس کے بنیادی وجوہات کیا ہیں, اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور وہ اس کو کر بھی لیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ویسٹ انڈیز کا اور آسٹریلیا کا مقابلہ جو تھا وہ کوئی اتنا بڑا ایسا مقابلہ نہیں تھا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ ویسٹ انڈیز جو ہے وہ شاید ان کو ہرانے میں کامیاب ہو جائے. لیکن انہوں نے کھیل ہے اس میں کچھ بھی ہوتا, لیکن بھارت اور انگلینڈ کا جو میچ تھا وہ واقعی تھا کہ جس میں پتہ چلا کہ ذہن کیا ہوتا ہے, آپ کی پلاننگ کیا ہوتی ہے, آپ کس مائنڈ کو لے کر جو ہے گراؤنڈ کے اندر اترتے ہیں. چوتھی اننگ میں 370, اور مطلب یہ کہ ایک بڑی ٹیم کے خلاف یہ اسکور کرنا, اور شاید انگلینڈ نے وہ اپنی اس کا ٹیسٹ سیکنڈ ہائیسٹ جو ہے اس کو چیز کیا, یہ بڑا کمال تھا. اور پھر ایک ٹیم جو ہے وہ 5 سینچریاں بھی بنا دے. لیکن یہاں پہ بھارت کی بھی وہ جو ہے نا بے وقوفیاں, اور بھارت کے اندر جو ایک دوسرے کی لات کھینچنے کا رجحان اب چل پڑا ہے, وہ بھی نظر آیا کہ اس کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی جن کی خامیاں تھیں, کہ آپ نے اپنا ایک ورلڈ کلاس جو ہے اسپنر باہر بٹھا کے جڈیجا کو کھلا دیا, ٹھیک ہے یا نہیں. پھر آپ جو دنیا کا بہترین آل راؤنڈر ہے اس کو آپ گھر پر چھوڑ کر آ گئے, اس کو لے کر ہی نہیں آئے اپنے ساتھ, صرف اس وجہ سے کہ ان کی شامی کا تو سنا ہے کہ شاید وہ کچھ انجرڈ بھی ہیں اور ان کا کوئی, لیکن وہ زیادہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ جو گوتم گمبھیر صاحب ہیں ان کو ان کی بھی لائکنگ اور دوسرے مسائل ہیں. آپ ان دونوں سیریز کے حوالے سے سم اپ کیجیے گا. انگلینڈ کا بڑا شاندار کم بیک, نروس کو انٹیکٹ رکھا, they were waiting for the moment, کب آئے گا, کب ہم نے اٹیک کرنا, اور انہوں نے میچ کو گریب کر لیا. اور جو روٹ جیسا کھلاڑی ان کے پاس, اور جن سے پتا تھا کہ میں نے اپرچونٹی کو لوز نہیں کرنا, وہ ایک اینڈ ایسا کھڑا رہا بڑے مزے سے جس کی حد کوئی نہیں, بالکل سکون سے انہوں نے. صاحب ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں اب ہم نے جو گفتگو کی ہے نا اس میں اخلاص ہے, کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. اب لگ رہا ہے کہ ہم سنسیئرٹی اور پرپس سے بات کر رہے ہیں. ناصر حسین کی اور اتھرٹن کی گفتگو سنیں, یہ بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتے ہیں. ہمارا بھی اسٹیک ہے کرکٹ کے اندر, ہمارا اسٹیک ہے ہاکی کے اندر, ہمارا اسٹیک انٹرنیشنل کرکٹ پہ بھی ہے. جب اس پہ بات کرتے ہیں ہم ان کی کرکٹ کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں, ہم تو لان تان نہیں کرتے ہندوستان پہ, لیکن ان کے پروگرام دیکھیں وہ پاکستانی کرکٹ کو لگتا ہے کہ وہ صرف ہمیں ہار تک وہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پر ہم نے ذکر کر دیا ان کی کرکٹ کا کہ وہ کرکٹنگ پاور ہے, یہ حقیقت ہے. لیکن جہاں تک آپ نے ویسٹ انڈیز کا اور آسٹریلیا کا ذکر کیا نا, اگر آسٹریلیا کی کچھ کمزوریاں نظر آئی ہیں, ایک لین پیریڈ آیا, لیکن وہاں پر نیپوٹزم کا, مس یوز آف اتھارٹی کا اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا تصور نہیں ہے. آسٹریلیا میں نے ان کا سسٹم دیکھ لیا ہے, وہاں پہ لوگ کیسے بیٹھے, ہم وقت کام کر رہے ہیں, سارے کرکٹر بھی نہیں ہے, سارے نان کرکٹر بھی نہیں. ہمارے ملک میں یہ ہے سابق ٹیسٹ کرکٹر, سابق مینیجر, میری طرح کے سابق فرسٹ کلاس کرکٹر اور سابق چیئرمین, یہ ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں. سارے نہیں ہوتے, آپ کا کام کوئی اور نہیں کر سکتا, کوئی کرکٹر نہیں کر سکتا, ضروری نہیں, ہو سکتا کر بھی لے, لیکن یہ اسپیشلسٹ فیلڈ ہے. اسی طریقے سے کرکٹ بورڈ میں بھی اسپیشلسٹ فیلڈز ہیں. اب یہاں پہ جز وقتی لوگ زیادہ آتے ہیں, اور پھر جو ماضی میں جو بھی چیئرمین آتا رہا ان میں سے اکثر بڑے ماشاءاللہ فارغ قسم کے لوگ بھی آتے رہے, جوائے رائٹ کے لیے, مت آؤ جاؤ بزنس کا ٹریول کرو, رائل فیملی کے ساتھ بیٹھ کے لارڈس میں میچ دیکھو, تصویریں کھینچاؤ ٹیم کے ساتھ, ہاں کسی کو بچہ بنا لو, کسی کو بھائی بنا لو. یہ سارا ایک تھرل تھا, ہونا چاہیے. اسٹار ورشپ ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن ناٹ ایٹ دی لیول آف چیئرمین. اور جو ہمیں ایشوز ہیں ہمارے کرکٹ کو, ہمارے چیئرمین جو بھی آتا ہے سارے ٹور پہ جاتا ہے. وہ دیکھیں کرکٹ کے اندر پیسہ نا, ان کے ٹور پہ جانے پہ کوئی امبارکو نہیں ہونا, چلے جائیں ساتھ, ضرور ٹریول کریں, کھائیں پئیں, دوستوں کو بھی کم, لیکن جو پروسیس ہے, جو پروسیجرز ہیں,
ان پہ کمپرومائز نہیں, آپ پہ سٹگما نہیں ہونا چاہیے, آپ کوئی انگلی نہ اٹھائے, یہ بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ آپ کی لمٹ ختم ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب اتنے امپریس ہوتے ہیں ود دا سٹارز, وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑا کرکٹر تھا, یہ بڑا انسان بھی ہے, یہ سب کچھ ہے, اس کے ساتھ میں جو یہ کہے گا وہ میں مانتا چلا جاؤں گا. اس دن میں محسن خان سے بات کر رہا تھا. محسن خان پاکستان کے ہیڈ کوچ مقرر ہوئے ڈیورنگ دی اجاز بٹ ایرا. انہوں نے آپ کو بھی یاد ہے کہ بہترین کارکردگی دکھائی ڈیفیٹنگ وائٹ واش کیا انگلینڈ کو, سری لنکا کو کیا آل فارمیٹس میں. تو صرف زغار شریف صاحب نے ٹی وی پہ آ گیا کہ یہ کوالیفائڈ کوچ نہیں, لہٰذا میں ان کو چینج کر ہوں. لاہور والا کو اگر آپ کو واقعی اس چیز کا خیال ہے تو پھر تھوڑا انتظار کر لیں, پھر جو آپ لے کر آئے اس کے کیا نتائج سامنے آئے. تو ہم نے اس سلسلے میں یہ بڑی باریک بینی سی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آج جو آپ نے گفتگو کی نا, اس کے ملٹی فیریس افیکٹ ہونے چاہیے. اگر کوئی سن رہا ہے, اگر نہیں سن رہا وہ علیحدہ بات, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں مینلی پراپر کرکٹ کی طرف آنا ہوگا. اور ہماری جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ کا حشر کیا انہوں نے, اس میں ہمارے سابق کپتان بھی شامل, روز لان تان کرتے تھے. مجھے بتائیں کون ایک پروموشن ڈیموشن کا چوائس صاحب رانا صاحب ایک کلچر تھا. بینکوں میں لڑکے جاتے تھے, سلیم ملک حبیب بینک میں, میاں داد حبیب بینک میں, کوئی یو بی ایل میں, کوئی اے پی این ایس ای میں, کوئی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن میں. افسروں کے ساتھ بیٹھ کے ملتے جلتے تھے, ڈائلاگ کرتے تھے, ٹی اے ڈی اے, آپ وائس پریزیڈنٹ اور ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تک پہنچ جاتے تھے. ایک فیوچر تھا. کالجوں سے لڑکے فارغ ہو کے بینکس میں تھے. ہمارے ایک دوست اسد محمود ہیں, آپ کا آن رول تھا. ایک چیز ہی علیحدہ تھی نا جی, وہ تو کرکٹ کا ایک اتنا بڑا وہ تھا جس نیٹ ورک تھا جس میں سے آپ کو پاکستان کی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ 2 ٹیمیں بھی بنانی پڑتی تو بن جاتی. جی بالکل. ابھی محسن بھائی کے آپ نے ذکر کیا, میں نے مطلب آپ کے جو ڈپارٹمنٹ کا میچز انٹرنیشنل سے تگڑے ہوتے تھے. میں نے محسن صاحب سے بات کی, میں نے کہا محسن بھائی آپ نے یار بڑی کمال کارکردگی دکھائی, اور یہ کیا مطلب آپ کے پاس کیا وہ تھا, تھیوری کیا تھی, کیا استعمال کرتے تھے, کون سا چراغ تھا آپ کے پاس. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا بات پتہ کیا رانا بھائی, میں نے تو صرف ایک بات اس کو کی ٹیم کے ساتھ, میں ان کو نا اپنا بچہ بنا کر اپنے ساتھ رکھتا تھا. میں ان کے اوپر نا میں وہ نہیں کرتا تھا, پریشر نہیں ڈالتا تھا, روب دبدبے نہیں دکھاتا تھا. میں کرتا بھی, ناراض بھی ہوتا تھا تو ایسے ناراض ہوتا تھا جیسے ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے. نتیجہ اس کا یہ تھا کہ وہ سب کے سب جو تھے پرفارمنس دینا شروع ہو گئے تھے. اصل بات یہ کہ جیسا راجہ صاحب نے کہا کہ ایک بندے نے 2-3 سیریز آپ کو جتا دی اور آپ نے دھڑن کر کے اس کو ایک طرف کر دیا. بات یہ کہ جب تک ہمارے بورڈ میں, ہمارے سسٹم میں تعلقات, برادری, دوستی اور پولیٹیکل جو وہ انفلوئنس ہے, وہ جب تک نہیں ختم ہوگا نا, حالات ایسے ہی رہیں گے اور کام جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر تصویر بھی اگر بورڈ کا چیئرمین کسی سے کھنچوا رہے ہیں, اس کا بھی وہ بھی ایک انسان ہے, اس کے بھی خواب ہیں, سب کچھ ہے. لیکن آپ سب کچھ کرنے کے بعد جس عہدے پر بیٹھیں, کم سے کم اس کا تو خیال کریں یار. اس میں اگر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو پھر ساری چیزیں بری ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اگر اس میں پرفارمنس اچھی ہے تو پھر آپ جو مرضی کریں. بالکل ایسے ہی. اور محسن صاحب ہمیشہ ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, پلے فار پاکستان ناٹ ود پاکستان. تو یہ میرا خیال ہے جی, اس پہ ہم پورے پاکستان کو سوچنا بھی چاہیے اور ہر ادارے میں سوچنا چاہیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ دوبارہ زحمت دیں گے. آپ بھی اسی دعا کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہتے ہیں جی, پاکستان کی جو گلوری ہے, جو سپورٹس ہے, جو ریکگنیشن ہے, اس کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کو گرانٹڈ لیں گے تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے.